خاتون جنت حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی ولادت بعثت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تقریباً 5 سال قبل 20 جمادی الثانی کو مکہ مکرمہ میں ہوئی۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 35 سال تھی، اور یہ وہ وقت تھا جب خانہ کعبہ کی تعمیر نو ہو رہی تھی اور حجر اسود کا معاملہ پیش آ گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس معاملے کو اپنے کمال ذہانت، بصیرت اور حکمت عملی سے اتنے احسن طریقے سے حل فرمایا کہ جنگ کا خطرہ ٹل گیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی ولادت کے مبارک موقع پر قریش بہت بڑی لڑائی سے بچ گئے۔ شہزادی کونین حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی آمد نے جہالت اور فرسودہ روایات کی تاریکی کو روشنی سے بدل دیا۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا بچپن ہی سے نہایت ذہین و فطین اور تنہائی پسند تھی۔ وہ اپنے بابا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اپنی والدہ ماجدہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ایسے سوالات پوچھتی تھیں جن سے آپ کی ذہانت و فطانت اور اللہ کی طرف رغبت کا اظہار ہوتا تھا۔ ایک روز آپ نے اپنی والدہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے سوال کیا کہ ہم جس خدا کی عبادت کرتے ہیں کیا ہم اسے دیکھ بھی سکتے ہیں؟ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی کم سنی میں ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کعبہ کے قریب نماز ادا کر رہے تھے کہ ابو جہل کے کہنے پر عقبہ بن ابی معیط نے اونٹ کی اوجری لا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کندھوں پر ڈال دی، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت سجدے کی حالت میں تھے۔ ابو جہل اور اس کے ساتھی یہ منظر دیکھ کر ہنستے ہنستے ایک دوسرے پر گرتے تھے۔ جو ہی یہ خبر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو پتہ چلی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بے چینی کے عالم میں بھاگتی ہوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچیں اور غلاظت کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دور کر دیا۔ خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا بچپن کھیل کود کی بجائے قریش مکہ کی ستم ظریفیاں دیکھنے اور برداشت کرتے گزرا۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت نقل کی ہے کہ بعثت کے ابتدائی زمانے میں ایک دن ابو جہل نے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو کسی بات پر تھپڑ مار دیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتی ہوئی اپنے والد محترم جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئیں اور ابو جہل کی شکایت کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بیٹی جاؤ اور ابو سفیان کو ابو جہل کی اس حرکت سے آگاہ کرو۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا ابو سفیان کے پاس گئیں اور سارا واقعہ سنایا۔ ابو سفیان نے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی انگلی تھامی اور ابو جہل کے پاس لے گئے۔ پھر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا کہ جس طرح اس نے تمہارے چہرے پر تھپڑ مارا تم بھی اس کے منہ پر تھپڑ مارو، اور اگر کوئی روکے تو میں پھر اسے دیکھ لوں گا۔ چنانچہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ابو جہل کے منہ پر تھپڑ مارا اور اپنا بدلہ لے لیا۔ پھر گھر جا کر سارا ماجرا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی، الہی ابو سفیان کے اس سلوک کو نہ بھولنا۔ علماء کرام لکھتے ہیں کہ یہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی نسبت سے کی گئی دعا کا نتیجہ تھا کہ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتح مکہ کے موقع پر مشرف با اسلام ہوئے۔